تمام انبیاء اور رسول کے لیے۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جب سورہ فاتحہ میں بندے نے ہدایت کی دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرماتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس ہدایت کی تم دعا کر رہے ہو وہ ہدایت یہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے تم کو ہدایت ملے گی، اسی سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کو ملے گا، کون سی ایسی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان متقی بن جائے گا اور اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لے گا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کریم سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو قرآن نے متقی اور مومن کہا ہے، اور جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو کافر کہا ہے۔ کہ اس کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام کفر ہے اور دوسرے کا نام نفاق ہے۔ نفاق بھی کفر ہی ہے مگر وہ کفر سے ذرا مختلف ہے، یا یوں کہہ لیجیے ایک ظاہر ہے ایک پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے متقین کی 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد 2 آیت کریمہ میں اہل کفر کا تذکرہ فرمایا، اور پھر مسلسل 13 آیات میں اہل نفاق کا یعنی منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اہل کفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ مومن نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا گیا آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ کفر کا معنی اور اس کی تفصیلات میں ابھی بعد میں ذکر کرتا ہوں، آیت کریمہ کا سرسری جائزہ لے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے، فرمایا ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دعوت دینے والے کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے، اس سے داعی کی دعوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے اجر و ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دعوت قبول کر لے سامنے والا تب بھی داعی اجر و ثواب کا مستحق ہے، دعوت نہ قبول کرے تب بھی ثواب کا مستحق ہے۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں کہا سواء برابر ہے، بلکہ فرمایا سواء علیہم، یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ دعوت دیں اور نہ دیں یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے برابر نہیں ہیں، کیونکہ آپ دعوت نہیں دیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے، اور دعوت دیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن ان کے لیے برابر ہے۔ آپ دعوت دیں تب بھی وہ قبول نہیں کریں گے، دعوت نہ دیں تب بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پچھلے انبیاء اور رسول کے لیے 2 لفظ بہت سے مقام پر آپ صراحت کے ساتھ پائیں گے، نذیر اور بشیر۔
نذیرا و بشیرا، قرآن کریم میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے عام طور سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نذیر ڈرانے والا اور بشیرا خوشخبری دینے والا، لیکن صحیح معنوں میں نذیر کا معنی ہوتا ہے کسی نقصان دہ چیز یا کام سے خیر خواہی کے ساتھ نرمی، شفقت اور پیار و محبت سے ڈرانا. یعنی ایک ڈرانا ہے اور ایک دھمکانا ہے. ایک ہے انسان کے دماغ میں خوف و دہشت پیدا کرنا، ایک ہے کسی چیز کو دور، کسی چیز سے دور رکھنے کے لیے اس چیز کا ڈر بٹھانا. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک سانپ سے آدمی اپنے بچے کو ڈراتا ہے، زہریلے جانور سے اپنے بچے کو ڈراتا ہے، اس کا جو یہ ڈرانا ہوتا ہے وہ پیار اور شفقت اور محبت کے انداز میں ہوتا ہے. یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کے پاس مت جائیے، آگ جلا دینے والی چیز ہے، اس کے پاس مت جائیے. اس ڈرانے میں شفقت و پیار اور محبت و خیر خواہی ہے. اس کو کہتے ہیں انذار. ایک ڈاکو کا، چور کا، کرمنل کا بھی ڈرانا ہوتا ہے، وہ بھی ڈر بٹھاتا ہے. اس کا نام انذار نہیں ہے، وہ تخویف ہے، خوف ڈالنا، ڈر ڈالنا. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے لیے انذار کا لفظ بیان فرمایا اور فرمایا بشیر ہیں. وہ بشیر کے معنی ہوتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کسی چیز کی خوشخبری دینا. خوشخبری بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ایسی خوشخبری کہ جس کے اندر محبت اور پیار کا جذبہ نہیں ہے، صرف حق ادا کر دیا گیا ہے، یہ سامنے والے پر اپنا احسان جتا دیا گیا کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دی. ایک یہ ہے کہ پیار اور محبت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے. تو انبیاء کے لیے جو نذیر اور بشیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دونوں کے معنی میں خیر خواہی، نرمی، شفقت اور پیار و محبت شامل ہے. اور اس سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء نذیر اور بشیر ہوتے تھے، ایسے ہی تمام داعیان اسلام کو، دعوت اسلامی کا، اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف ایک پیغام پہنچانے والے میسنجر کا کام ہی نہ کریں، بلکہ وہ جس کو پیغام پہنچائیں، جسے وہ دعوت دیں، اس کے بارے میں خیر خواہ رہیں، اس کے بارے میں نرمی، شفقت، پیار و محبت کا رویہ اختیار کریں. یہ داعی کی صفات کو انذار اور تبشیر، نذیر اور بشیر کہہ کر کے دکھلایا گیا، بتلایا گیا ہے. تو انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں برابر ہی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا. کہنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، مہر لگانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کرنا ہے. جو اللہ ہی چاہتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات نہ جائے، کوئی بات نہ سنیں، کوئی بات نہ سمجھیں، تو پھر ان کا جرم ہی کیا ہے؟ کہنے والا آدمی اعتراض کر سکتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ہمارا رب کا اللہ میری دعوی کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن اس کا ایک وصول ہے. وہ ظالم تو نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں وصول پسندی ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ کے دین کے صراحت کے ساتھ، کلیئر انداز میں، وضاحت کے ساتھ کسی شخص کے پاس آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اسے قبول نہیں کرتا ہے، اب قبول نہ کرنے کی دو شکل ہے. یا تو اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی اس کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا ہے، وہ ابھی شک میں ہے، ابھی تحقیق میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین دروازہ بند نہیں کرتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کا ڈاؤٹ بالکل کلیئر ہے، لیکن وہ عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تعصب کی بنیاد پر اللہ کے دین کو جاننے، سمجھنے، پہچاننے کے باوجود ٹکرا رہا ہے. تو یہ جو اس نے جرم کیا ہے، اس جرم کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل و دماغ پر مہر لگا دیتے ہیں. آخرت کی سزا تو بعد کی ہے، نقد سزا دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل و دماغ پر مہر لگا دیتے ہیں، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی قوت سلب کر لیتے ہیں، چھین دیتے ہیں. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ مثلها وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ مثلها. انسان جب برائی کرتا ہے
تو اس کا ایک بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی نحوست کی وجہ سے دوسری اور برائیاں جنم لینے لگتی ہیں. ایک برائی کرتا ہے، اس کے اندر دوسری برائی کرنے کا بھی جذبہ اور خیال اور شوق پیدا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے برائی کی طرف. ایک برائی دوسرے برائی کا سبب بنتی ہے. ایسے ہی نیکی کا ایک بدلہ یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اسے خیر سے اور اس کی برکت سے دوسری نیکیاں جنم لیتی ہیں، دوسری نیکیوں کی توفیق پیدا ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اپنے آپ میں سمٹ کے باقی نہیں رہتی ہیں، بلکہ وہ آگے اپنی جیسی چیزوں کو جنم دیتی ہیں. اچھائی اچھائیوں کو جنم دیتی ہے، برائی برائیوں کو جنم دیتی ہے. اس لیے جو آدمی اچھائی کا، خیر کا طلبگار ہے، اگر وہ خیر کے بڑے کام نہیں کر پا رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے مگر اپنی غفلت کی بنیاد پر، مصروفیت کی بنیاد پر وہ خیر کے بڑے کام نہیں کر پا رہا ہے. مثلا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لے، مصروفیت ہے، غفلت ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ چھوٹے پیمانے پر شروعات کرے. نہ ایک پارہ صحیح، ایک صفحہ تو کر سکتا ہے، آدھا صفحہ تو کر سکتا ہے، جتنا آسانی کے ساتھ اس سے ہو سکے شروع کرے. یہ جو چھوٹا سا عمل کو شروع کرے گا، یہ عمل خود دوسرے عمل کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے کے آئے گا. یعنی اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی صلاحیت اور توفیق ملنی شروع ہو جائے گی. تو برائی کا ایک بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. مگر اس وقت جب آدمی کے پاس دین کی باتیں صریح طریقے سے آ گئی ہوں، سمجھ چکا ہو، اور اس کے باوجود تعصب کی بنیاد پر، مسلکی تعصب، مذہبی تعصب یا تکبر یا خاندانی عناد یا کسی اور ایسی چیز کی بنیاد پر اگر آدمی جاننے اور سمجھنے کے باوجود منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہ سزا ہے، ظلم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جن کافروں کے دلوں پر مہر لگائی ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ سزا ہے. اس لیے اس سزا کے مستحق اور عذاب کے مستحق یہ لوگ ہیں. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. ان الذین کفروا، یہ دونوں آیتیں کفر سے متعلق ہیں. کفر اور شرک دو چیزیں سب سے بڑے گناہ میں سے ہیں. سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر کفر اور شرک ہے. اگر کافر یا مشرک توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. کبھی بھی جہنم سے اس کو نہیں نکالا جائے گا. یہ شرک کا موضوع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کروں، لیکن کفر کا موضوع ہے. کفر جو ہے یہ عربی زبان میں کفرہ سے بنا ہے، اور کفرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھک دینا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا. اسی لیے عربی میں کسان کو کافر بھی کہا جاتا ہے. کسان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو ڈھک دیتا ہے، اسے مٹی میں چھپا دیتا ہے. عربی زبان کے اعتبار سے، اسلام کی زبان میں نہیں، قرآن و حدیث کی زبان میں نہیں، عربی زبان کے اعتبار سے کسان کو کافر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اور شریعت کی زبان میں کافر سے مراد وہ شخص جو ایمانیات اور عقائد کی باتوں میں سے، یا دوسرے آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ قرآن اور حدیث میں بیان کی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کو جاننے کے باوجود، جانتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، جاننے کے باوجود قرآن و حدیث کی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے. یعنی اس کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اس کے علاوہ کو ظاہر کر رہا ہے. حق کو چھپا کر کے اس کے خلاف ظاہر کر رہا ہے، سچائی جو ہے اس کو دبا کر کے اور باطل کو پیش کر رہا ہے. تو قرآن و حدیث کی باتوں میں سے کسی بات کا آدمی انکار کر دے، چاہے اس بات کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق کسی عمل سے ہو. قرآن میں کسی عقیدے کی بات آئی ہے، انسان انکار کر دے. مثال کے طور پر یہ بات بیان ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا کے دوبارہ راستے بن گئے، کوئی آدمی انکار کر دے. عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے، کوئی آدمی انکار کر دے. پلسرات کا تذکرہ موجود ہے، کوئی انکار کر دے. جہنم جنت کا تذکرہ موجود ہے، کوئی انکار کر دے. یہ سب ایمانیات و عقائد کی چیزیں ہیں. یا اس لیے ابو طالب کو دیکھیے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھتیجا آپ کا دین اچھا ہے،
سچا ہے، آپ اس کی تبلیغ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب قبول کرنے کی باری آئی تو کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرا بھتیجا سچ ہے، سچے راستے پر ہے، حق ہے، لیکن میں اگر اس کو نبی مان لوں تو میرے خاندان میں بچے گا کیا؟ جو تھا سب بنو ہاشم لے گئے، ایک نبوت تھی وہ بھی یہی لے جائے، بچے گا کیا میرے پاس؟ اس لیے میں نہیں مانتا۔ یہ سب جاننے والے لوگ تھے، جو جاننے اور دل سے سچ ماننے کے باوجود، دل سے سچ ماننے کے باوجود زبان سے اقرار اور تسلیم نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اس کو کفر استکبار کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس کے سلسلے میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، اور فرشتوں ہی کی جماعت میں ابلیس بھی تھا، وہ بھی مخاطب تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور اس نے غرور دکھلایا، تکبر دکھلایا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ وہ دل سے تصدیق کر رہا تھا، دل سے سچا سمجھ رہا تھا، جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے عملی اعتبار سے اس کو انجام دینے اور اقرار کرنے میں انکار سے کام لیا۔ اللہ نے فرمایا کان من الکافرین، وہ کافر میں سے ہو گیا۔ یہ کفر کی دوسری شکل ہے، انسان حق کو جانے، دل سے تصدیق کرے، مگر زبان سے اس کا اقرار نہ کرے یا اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، بھلا خود کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ تیسری قسم ہے کفر الظن۔ کفر الظن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمانیات اور عقائد کے بارے میں کانفیڈنس نہیں رکھتا ہے۔ ایمانیات کے بارے میں، ایمان کی جو باتیں ہیں، عقیدے کی جو باتیں ہیں، کتاب و سنت کی جو باتیں ہیں، وہ ان پر عمل بھی کر رہا ہے، چل رہا ہے، اسلام کو تسلیم بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس کے دل میں کانفیڈنس نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان نام ہے ایسے مکمل یقین کا کہ جس میں ذرہ برابر شک شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو آدمی بظاہر مسلمانوں والا سارا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی حالت یہ ہے کہ اس میں یقین نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ بھی پایا جا رہا ہے، گمان پایا جا رہا ہے۔ یہ بات صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، تیسرے آدمی کو نہیں معلوم۔ لیکن اگر واقعی دل کے اندر شک شبہ ہے، گمان پایا جا رہا ہے، کامل یقین نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے کامل یقین کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف میں فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا۔ کہا کہ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں یقین کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ یعنی زبان سے آدمی کہہ رہا ہے مگر دل سے یقین نہیں کر رہا، یقین کامل نہیں پایا گیا ہے، تو ایسا شخص کافر ہوگا۔ یہ کفر ظن ہے، اور یہ خطرناک قسم کا کفر ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلیات کے خلاف، عقل کے خلاف جو باتیں بیان فرمائی ہیں، عقل میں نہ آنے والی جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل میں یقین و کانفیڈنس کس درجے کا ہے؟ کہیں ذرا سا بھی شک شبہ تو نہیں ہے؟ اگر شک شبہ ہے تو اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کفر ظن ہے۔ چوتھی قسم ہے کفر اعراض۔ کفر اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، ساری بات ہے، لیکن عمل کرنے کے معاملے میں وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان ساری چیزوں سے منہ موڑ رہے ہیں جن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اعراض کر رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اپنے دل سے۔ یہ کفر اعراض ہے، یہ بھی کفر کی بڑی خطرناک قسم ہے۔ اور پانچویں قسم ہے کفر نفاق۔
کفر نفاق کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس قدر بزدل ہے، اس قدر مفاد پرست ہے، اس قدر خود غرض ہے کہ وہ اپنے ضمیر اور دل کی بات کو ظاہر بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ کافر تو کم سے کم ظاہر کر رہا ہے، منافق ظاہر نہیں کر پا رہا ہے کہ اگر ظاہر کر دیں گے تو مفاد پہ فرق پڑ سکتا ہے، اغراض پہ فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہے۔ دل میں اپنے کفر چھپائے ہوئے ہیں اور اپنی بزدلی کی بنیاد پر وہ اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کفر نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے اور یہ کفر کی بڑی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو منافقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں، بظاہر ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کفر کی 5 قسمیں ہیں اور یہ 5 قسمیں کفر اکبر کی ہیں، یعنی اگر کسی شخص کے اندر ان 5 قسموں میں سے کوئی بھی قسم پائی جائے تو آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے کفریہ عقیدے کو تبدیل کر کے پھر سے اسلام میں نہیں داخل ہوتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس کے لیے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہے کفر اکبر۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن میں عام طور سے کافر کہا گیا ہے۔ لیکن ایک ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر کفر عملی ہے اور کفر اکبر کفر اعتقادی ہے، یعنی کفر اکبر کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور کفر اصغر کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اسی لیے جس کے اندر کفر اکبر پایا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جس کے اندر کفر اصغر پایا جاتا ہے، عملی کفر پایا جاتا ہے، اس کے لیے کفر کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے، کافر تو اس کو کہا گیا ہے، مگر وہ اس کفر کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے بڑے ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ اسلام نے اس کو کفر کہا ہے۔ اور یہ گناہ کفر اکبر اور شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ ہیں۔ کفر اصغر کفر اکبر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنے سے، زناکاری کرنے سے، شراب خوری کرنے سے، اس طرح کے اور بھی بہت سے اعمال جو ہوتے ہیں اور سب سے بھی بڑا گناہ ہے کفر اصغر کرنا، کیونکہ اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے۔ وقتالہ کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اب یہ کفر اکبر نہیں ہے، یعنی کسی آدمی نے کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوا، کفر اکبر اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عمل میں کوتاہی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا نام تو کفر ہے لیکن یہ کفر اصغر ہے، کفر عملی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کفر اکبر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم لوگ کافر بن کر کے پلٹ مت جانا، اس طرح کہ تم لوگوں میں سے بعض کی گردنوں کو مارنے لگے، بعض کو قتل کرنے لگے۔ تو مسلمانوں میں سے بعض کو بعض قتل کریں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ ایسا جرم ہے اس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یا صحیح بخاری مسلم کی ایک تیسری روایت ہے کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب آدمی اپنے بھائی کو کہتا ہے، مسلمان کو کہتا ہے اے کافر، کسی مسلمان کو کافر کہہ کے پکارتا ہے، فقد باء بها احدهما، تو وہ کلمہ کفر والا جملہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، یا تو واقعی وہ کافر تھا تو اس کی طرف چلا گیا وہ جملہ، اور اگر وہ واقعی کافر نہیں تھا تو کہنے والی کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی کہنے والا کافر ٹھہرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کافر ہو رہا ہے یہ کفر اکبر والا کفر نہیں ہے، بڑا کفر نہیں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے، لیکن کفر اصغر ہے،
اگرچہ یہ چھوٹا کفر ہے لیکن تمام اعمال میں سب سے بڑا گناہ ہے. یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، سنتان فی امتی ہما بہم کفر، میری امت کے اندر دو خرابیاں ایسی پائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کے اندر کفر پیدا ہو جائے گا. الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، خاندان پر لعن طعن کرنا، مختلف خاندانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ان پر لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا. والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا، کسی عزیز کے انتقال پر زور زور سے رونا، چلانا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے چیخنا چلانا، یہ سب نوحہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں میری امت کے اندر کفر میں سے پائی جائیں گی. یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ان دونوں کاموں کو کرنے والے لوگ کفر کرنے والے ہوں گے. یہ کفر اصغر ہے. یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں بیان فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی آدمی نے جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا. کفر عملی ہے، کفر اصغر ہے. اس کی وجہ سے انسان پر کفر کا حکم تو لگا مگر یہ کفر اصغر ہے. یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین بیویوں کے تعلق سے فرمایا، یکفرن العشیرہ ویکثرن اللعنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. خواتین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس جرم کی وجہ سے خواتین سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ، یہ اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہے. اب شوہروں کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری کرنا. تو ناشکری کرنے کو بھی کفر کہا گیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ میں تبارک فرمایا، وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، شکر کے مقابلے میں کفر استعمال ہوا، یعنی ناشکری کے لیے اسلام نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. تو ناشکری بھی کفر ہے. اور عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیرہ، وہ اس لیے زیادہ جہنم میں جائیں گی کیونکہ ان کا پہلا جرم ہے کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں. تو دیکھیں یہاں ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں کفر اصغر میں سے ہیں. یعنی یہ سب چیزوں کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ سب چیزوں کے لیے اسلام نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کفر کی یہ دو بڑی قسمیں ہیں، کفر اکبر اور اس کی 5 شکلیں ہیں. ان کو جاننا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. کفر اصغر یہ عملی کفر ہے، یعنی وہ تمام اعمال جن کے کرنے یا نہ کرنے کو اسلام نے کفر کہا ہے. عقیدہ نہیں، عمل سے متعلق ہے. جن کے کرنے یا نہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے، یہ سب کفر اصغر ہے، کفر عملی ہے. یہ شرک اور کفر اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ شراب خوری، زناکاری، بدکاری، ان تمام قسم کے جرائم سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کے لیے اسلام نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی. اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف کفر اصغر اور کفر اکبر کے درمیان کا فرق ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. پہلی چیز، کفر اکبر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب ضائع اور حقارت ہو جاتے ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں کفر کی وجہ سے بھی اور شرک کی وجہ سے بھی. جیسا قرآن نے فرمایا لیکن اشرکت لیحبطن اعمالک، اگر آپ شرک کر بیٹھے تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور حقارت ہو جائیں گے. تو کفر اکبر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال ضائع اور حقارت ہو جاتے ہیں. کفر اصغر کی وجہ سے نہ تو سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں اور نہ ہی آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن اس کی اسلام میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اجر میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. دوسری چیز، کفر اکبر کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اس کے نہ کوئی سفارش ہے نہ نجات ہے. اور کفر اصغر کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اگر چاہے تو بغیر سزا کے بھی اس کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے اس کی سزا کے طور پر جہنم میں داخل بھی کر سکتا ہے. تیسری چیز، کفر اکبر کرنے والا آدمی
اس کا خون اب ایک مسلمان کے خون کی طرح سے احترام کے قابل نہیں رہا. یعنی جو احترام، جو عزت، جو حیثیت ایک مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی ہے، اب اس کے جان، مال، عزت، آبرو کی وہ حیثیت نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں رہ گیا. لیکن کفر اصغر کرنے والا آدمی نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ اس کے جان اور مال اور عزت و آبرو کی حیثیت پر کوئی فرق پڑتا ہے. اس نے کفر تو ضرور کیا ہے لیکن یہ کفر اصغر ہے. چوتھی چیز کہ کفر اکبر کرنے والا آدمی چونکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد کے حکم میں ہے، اس نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود اس سے اعراض کیا، منہ پھیرا ہے، اس لیے وہ عداوت اور دشمنی کا مستحق ہے. یعنی ایسے شخص سے دلی دوستی اور دلی محبت نہیں رکھی جا سکتی ہے. دعوت کی غرض سے اس سے تعلق رکھنا، اس سے میٹھی باتیں کرنا، پیار سے پیش آنا اچھی بات ہے، رواداری ایک الگ چیز ہے، لیکن دل کی محبت کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ عقیدے کا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو الولا والبرا کہا جاتا ہے. الولا والبرا، دوستی اور خالص محبت صرف اہل ایمان سے ہونی چاہیے. جو اہل ایمان نہیں ہے اس سے دل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا ایک مستقل مسئلہ ہے. جن کی میں ذکر کیا کہ کوئی پڑوسی ہے، کوئی ملکی ہے، کوئی کاروباری ہے ساتھ میں، تو اس سے رواداری کرنا، اچھے سے پیش آنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے ساتھ اچھا انداز میں برتاؤ کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہ جو بات ہم نے بیان کی اس کا تعلق دل سے ہے. تو جو کفر اکبر کا مرتکب ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ دل میں اس کے لیے محبت کا وہ جذبہ نہ رکھا جائے جو ایک مسلمان کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کفر اصغر کا مرتکب ہے، کفر اکبر اصغر کرنے والا آدمی ہے، تو اس کی وجہ سے دل کی محبت کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. دل کی محبت کا جو تعلق ایک اہل ایمان سے ہوتا ہے وہی کفر اصغر کے مرتکب کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یہ کفر سے متعلق چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کفر کے تمام قسم کی اقسام اور اوصاف کو جاننے، سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہدایت کی تمام قسم کی باتوں کو جاننے، سمجھنے، اس سے قریب ہونے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.